بیٹھی تھی، میں آپ کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے پوچھا علی کیوں آئے ہو؟ میں آگے سے چپ. اب کیا کہتا ہے حضور؟ بیٹی کے رشتے کی آئے ہو؟ چپ. حضور نے پھر پوچھا علی کیوں آئے ہو؟ میں آگے سے چپ. حضور نے پھر تیسری دفعہ پوچھا علی کیوں آئے ہو؟ اس وقت تو کام کا وقت ہے، محنت مزدوری کا چھوڑ کے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ میں چپ. آگے حضور مسکرائے اور فرمایا کہ فاطمہ کے لیے آئے ہو. تو میں آگے سے حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں میرے لفظ جو ہے وہ دسنے لگے. میں نے کہا حضور نہیں، میں نہیں، حضور نے بھیجا، حضور نے مجھے بھیجا، میں خود نہیں حضور آیا، وہ میرے پاس آئے تھے. تو حضور نے فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جبریل کو بھیج کر دیا ہے کہ تیرا میں تمہارا نکاح فاطمہ سے کر دیا جائے، لیکن تمہارے پاس کیا ہے؟ حق مار کے لیے. حضور کچھ بھی نہیں، ایک زرہ ہے. فرمایا جاؤ بازار میں فروخت کر دیا. اب فروخت کر کے آئے، لمبی بات تھی کہ کیسے فروخت کی. ادھر سے علی مرتضیٰ زرہ دے کے نکلے. سیدنا عثمان غنی پار کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، وہ دوسرے راستے سے چلے گئے بازار میں. دیکھتے دیکھتے کہا علی کہاں کر رہے ہو؟ زرہ بیچ لیا. کہا مجھے دے دو. 1 درہم کی تھی، 3 درہم میں خرید لی، اور خریدنے کے بعد 3 درہم حضرت علی مرتضیٰ کو دیے، اور پھر ساتھ ہے زرہ دینے کی میری طرف سے تحفہ ہے. دوست ایسے آتے. تو اگلی بات یہ ہے، اب حضور گھر میں تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ کو بلایا اور بلا کر کہا فاطمہ تم سے بات کرنی ہے، میرے سامنے بیٹھ. سیدہ فاطمہ بیٹھ. حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اگر اجازت ہو تو تمہارا نکاح علی سے کر دوں. تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ حضور اگر علی المرتضیٰ سے ہمارا نکاح کرنا تو پھر میری شرط ہو. حضور نے نکاح اٹھا کر دیکھا کہ فاطمہ نے زندگی میں بات نہیں کیا، ایک شرط رکھ دی. تو کہا کون سی شرط ہے؟ کہا حضور میری شرط یہ ہے کہ آپ نے پھر میرا حق مار ادا کرنا ہوگا. تو کہا بیٹی حق مار تو خامد ادا کرتا ہے، حضرت علی کریں گے. کہا وہ تو کریں گے نا، تعزیت شور، حضور آپ کو بھی کرنا ہوگا. کہا مجھے کون سا حق مار دینا ہوگا؟ کہا حضور میں علی سے اس شرط پہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ یہ بات میری پوری کر دیں. کہا کون سی شرط ہے؟ کہا حضور میری شرط یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور جب آپ کی امتی جہنم میں جا رہی ہوں گے، آپ ان کو بخشوا رہی ہوں گے، پکڑ کے جنت میں بھیج رہی ہوں گے، حضور اس دن اللہ سے مجھے یہ حق شفاعت دے دینا. اللہ مجھے حکم فرمائے فاطمہ میرے محبوب کی جو بیٹیاں جو عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں، فاطمہ میں تجھے یہ اختیار دیتا ہوں تو جس کی شفاعت و سفارش کرے گی اس کو بخش دوں گا. اگر تم مجھے حضور اللہ سے قیامت کے دن حق کے شفاعت لے کر دے سکتے ہو تو میں علی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میری پشت کی جانب دیکھو. جب پیچھے دیکھا تو جبریل کھڑے تھے اور کہا کہ ابھی رب نے بھیجا ہے، اور فرمایا کہ فاطمہ کو کہہ دو تمہاری شرط ہمیں منظور ہے، قیامت کے دن تمہیں حق کی شفاعت دیں گے، جس طرف کو انگلی اٹھاؤ گی اللہ فرماتا اس کو میں قیامت کے دن بخش دوں. کاش آج ہماری بیٹیاں بھی شرط رکھتی کہ ابا جی مجھے اس جوان کے ساتھ شادی منظور ہے، لیکن وہ جوان نواسی ہے، وہ جوان بادشاہ ہو، اس کے چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، سچا مسلمان ہو، وہ اس کے ساتھ شادی. لیکن آج تو اس کو بھی بدلا ہے، گاڑی ہے، دولت ہے، بہن پیسہ ہے، رشتہ داری شادی کا انتظام سب کے سامنے نہیں ہے. اور بیٹیوں سے مشورہ کیا کرو، صرف یہ نہیں کہ میری پاک اونچی آ جائے، اور صرف یہ نہیں کہ جناب میری ناک نہ کٹ دے باپ سے میں نے ہاں کر دی ہے. اب بیٹی تمہیں شادی کرنی پڑے گی صرف اپنا شملہ اونچا رکھنے کے لیے، اپنی ناک بچانے کے لیے. بیٹی کی مرضی کے بغیر اگر شادی کر دو گے تمہاری تو ناک رہ جائے گی، شملہ اونچا ہو جائے گا. وہ بیچاری میں ساری زندگی آپ میں دونوں خطروں میں منہ چھپا کے ہوتی تھی. تو حضور نے فرما دیا کہ بیٹی کو مشورہ دیا کرو، اگر بیٹی راضی ہے تو پھر شادی کیا کرو. اگلی بات سامنے پھر جب سیدہ آپ جا رہے ہیں ٹائم نہیں یہ بات آپ کو سناتا. رات کے اندھیرے میں پھر حضور نے بیٹی کو رخصت فرمایا. رات کے اندھیرے میں آپ جناب چکا چوند کیمروں میں جناب سامنے بیٹی رخصت مارا مار کے چھوڑمٹ میں، اور بے ادبی کیا کہ سر پہ قرآن کے سائے کے لیے، یہ قرآن کا سایہ نہیں ہے، یہ قرآن کی بے ادب ہے. قرآن کا سایہ یہ ہے کہ ان کو
قرآن سکھا کے بھیج، قرآن کا نور ساتھ بھیج۔ سیدہ فاطمہ چلی گئی، 2-3 دن گزر گئے، حضور کو یاد ستانے لگی، حضور تشریف لے گئے، دن کا وقت تھا، سیدہ علی مرتضیٰ گھر میں نہیں تھے، حضور نے دروازے پر دستک دی، سیدہ نے کھولا تو حضور نے فرمایا سیدہ فاطمہ گزارا 2-3 دن ہو چکے تھے، دروازے کے پاس گفتگو باپ بیٹی کی ہو رہی ہے، 2-3 دن ہو چکے تھے، تمہیں ملا نہیں تھا، تمہیں ملنے آیا ہوں، اور ساتھ اس لیے کہ تمہیں ساتھ لے جا سکوں، اور آج رات میرے گھر میں رہنا، صبح آ جانا۔ اب اگلی بات سن، تو سیدہ فاطمہ گزارا نے کہا حضور مجھے یہ فرمائیے، آپ مجھے لینے آئے ہیں، علی گھر میں نہیں ہے، آپ یہ بات بحثیت نبی فرما رہے ہیں یا بحثیت آپ؟ تو حضور نے فرمایا کہ کیوں؟ کہا حضور اس لیے اگر تو آپ بحثیت نبی فرما رہے ہیں پھر آپ کی بات کا انکار کفر ہے، اور اگر حضور آپ بحثیت باپ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لینے آیا ہوں کہ رات میرے گھر میں رہے تو پھر حضور انکار کی گنجائش ہے۔ تو کہا بیٹی میں بحثیت باپ کہہ رہا ہوں، تو کہا حضور اگر آپ بحثیت باپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ 4 رات گھر میں رہنا، تو حضور کہہ دیا کہ جب تک علی نہیں آئیں گے اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں جا سکتے۔ اب علی میرے شوہر وہ آئیں گے اجازت دیں گے پھر حضور جاؤں گا۔ وہی بات بیٹھ گئے، جو ہی بیٹھے سیدنا فاطمہ نے یہ کہا حضور جب تک علی نہیں آئیں گے اجازت نہیں دے اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اتنا کہا تو اللہ نے جبریل کو بھیج کر فرمایا تیرے محبوب سے کہہ دینا کہ فاطمہ کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ میں اس کے صدقے فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دوں۔ سبحان اللہ۔ آج تیری بیٹی بیٹی آنا ہے، تیرے خامد کی ضرورت کیا وہ بات کرے، تجھے ہوتے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ میرا بھتیجا ہے بھانجا، اس کی ضرورت کیا؟ وہ میرے پاس کام کرتا ہے نہیں کیسے؟ تو اگلی بات آخری بات وقت ہو چکا ہے کہ حضور مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تھے نا، تو سیدہ عائشہ کا بے حضور رو رہے ہیں، رونے کی کیفیت بڑی لمبی ہے، روتے جا رہے ہیں حضور، روتے جا رہے ہیں، مسجد میں لوگوں کا اکٹھ ہو گیا، اتنا رش ہے حضور کے رونے کے بعد باہر تک آ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اندر تشریف لے گئے اور جا کر حضور کے گردے پہ ہاتھ رکھا، حضور خاص کرتے ہیں اللہ بڑا کریم ہے، حضور ہے کہ روتے جا رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہے، سیدنا عثمان ہے، حضور چپ نہیں کرتے، سید سامنے اٹھا رہے، حضرت مولا علی پاک ہے قدموں پہ ہاتھ رکھے، حضور خاص کرتے ہیں، حضور ہے کہ مسلسل روتے جا رہے، روتے جا رہے، اور حضور کی ہچکی بڑی ہوتی ہے، مسجد لوگوں سے بھر گئی، حضور ہے کہ سجدے سے اٹھنے کا نام نہیں دے رہے۔ جب دیکھا نا سیدنا علی مرتضیٰ نے حضور اپنی اٹھے گئے، دوڑ کر گھر میں تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ رضی سے کہا کہ حضور سجدے سے نہیں اٹھ رہے، مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے، حضور کے رونے کی آواز مسجد میں آ رہی ہے، آپ تشریف لائیے، حضور کو اٹھائیے سجدے سے، حضور صبح سے سجدے میں پڑے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی چادر دی بیٹا مسجد میں آئیں، لوگوں نے راستہ چھوڑا، حجرے میں گئی، آپ حضور کو روزہ رسول ہے وہاں پہ دیکھ حضور سجدے میں ہیں، آنسوں سے مسلح تب ہے، عشق کی گنجی ہوتی ہے، عورتیں گا رہی ہیں، آواز میں شدت ہے۔ سیدہ فاطمہ نے حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ حضور مسئلہ کچھ کیا ہوا ہے، لیکن حضور نہیں اٹھ رہے تھے۔ پھر سیدہ نے کان میں کہا حضور اگر آپ نہیں نہ اٹھیں گے میں آپ کی بیٹی ہوں، اگر آپ نے سجدے سر نہ اٹھایا میں قسم اٹھاتی ہوں پھر میں بھی سر رکھ دوں گی اور قیامت تک نہیں اٹھاؤں گی، اٹھانا پڑے گا۔ حضور نے سجدے سر اٹھایا، داڑھی مبارک تر تھی، آنسوں سے کپڑے تر تھے، تو کہا حضور ہم کیوں رو رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا سیدہ بھی جبریل آئے تھے اور مجھے جہنم کا ایک منظر دکھایا تھا، وہاں پہ میری امت کی جو عورتیں، یہ بات سنیں، میری امت کی جو عورتیں تھیں، بیٹیاں تھیں، فرشتوں نے ان کو بالوں سے پکڑ کر باندھ رکھا ہے، وہ لٹک رہی ہیں اور جہنم کے فرشتے گر سے لے کر ان کو مارتے ہیں، وہ تڑپتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، مدد کے لیے پکارتی ہیں۔ فاطمہ ان کی مدد سے کوئی نہیں جا رہا۔ کہا حضور ان کا قصور کیا تھا جو عورتیں فرشتوں نے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں باندھ رکھی ہیں، لٹک رہی ہیں، حضور کا قصور کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فاطمہ ان کو قصور یہ تھا جب وہ گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی اس وقت ان کے سروں پہ جو دوپٹے ہوتے تھے وہ باریک ہوا کرتے تھے، ان دوپٹوں سے ان کے بال نظر آتے، ان کو غیر محرم لوگ دیکھا کرتے تھے۔ آج اللہ نے فرمایا کہ ان کے سارے جتنے عمل تھے نامہ اعمال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جہنم میں ان کو پکڑ کے بالوں سے باندھ دیا جائے۔
لٹک رہی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، بدر پانی پکار رہی ہیں، سروں پہ دوپٹے تھے لیکن باریک تھے، اتنی کڑی سزا دی جا رہی تھی۔ اور آج ہماری بیٹی سروں پہ دوپٹے ہیں ہی دوپٹے اتر گئے۔ اللہ فرماتا ہے جس معاشرے کے اندر عورت کے ساتھ سے دوپٹہ اٹھ گیا وہاں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہیں۔ خواتین کو جا کے بتائیں صرف روزہ رکھنا نہیں، روزہ تربیت اسلام کا کہ تم سیدہ فاطمہ گزارا امہات المؤمنین کی زندگی میں اپنی زندگی بناؤ۔ اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔